جو حدیث مبارک میں بیان کرنے لگا ہوں، یہاں بھی امام الانبیاء سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک مثال ارشاد فرمائی اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بھائی تھے، بڑا بھائی، درمیانہ بھائی اور چھوٹا بھائی۔ یہ بندہ ساری زندگی اپنے حقوق ادا کرتا رہا۔ جو بڑے بھائی کا حق تھا اسے ادا کیا، جو درمیانے بھائی کا حق تھا اسے پورا کیا، جو چھوٹے بھائی کا حق تھا اس کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی پورے کرنے کے اندر۔ ساری زندگی وہ اپنے 3 بھائیوں کے حقوق کو ادا کرتا رہا۔ اب اس آدمی پر آخری وقت ہے، اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی یہ بتا کہ میں نے تیرے ساتھ زندگی کیسی گزاری؟ وہ کہتا ہے بہت اچھی گزاری، آپ نے میرے تمام حقوق کا خیال کیا، ہر مشکل وقت کے اندر آپ نے میرا ہاتھ بٹایا، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی حق ادا کرنے کے اندر۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، میرا آپ کوئی تعاون کر سکتے ہیں؟ تو سید الکونین ارشاد فرماتے ہیں، وہ بڑا بھائی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا ویر، میرا بھائی، میں اس وقت تیرا کوئی تعاون نہیں کر سکتا، تو نے بے شک اپنا حق ادا کیا، لیکن اس ساتھ کے اندر، اس گھڑی کے اندر، اس ٹائم کے اندر میں تیرا کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر یہ شخص درمیانی بھائی کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے سنائیے میں نے تمہارے ساتھ وقت کیسا گزارا؟ وہ کہتا ہے بہت اچھا، تم نے کمال کر دیا زندگی گزارنے کے اندر، ہر آڑے مشکل ٹائم کے اندر تم نے میرا تعاون کیا، اگر میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تم نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ کہتا ہے اب میرا آخری ٹائم ہے، آپ میرا کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ درمیانی بھائی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا ویر، تیرے تمام احسانات مجھے یاد ہیں، لیکن اس ٹائم کے اندر میں تیرا تعاون نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پھر یہ شخص اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے جناب بتائیے میں نے آپ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ وہ کہتا ہے آپ مجھ سے بڑے تھے، تم نے مجھے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تم نے میرا تعاون کیا ہے، تم نے میری سرپرستی کی ہے، تم نے قدم قدم پر میری نگرانی کی ہے، آپ نے بہت بڑی مہربانی کی۔ تو یہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میرا کوئی تعاون کر سکتے ہو؟ حضرت پاک فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا بھائی کہتا ہے بالکل
میں آپ کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں تمہارا تعاون کروں گا، تمہاری امداد کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ حضرت نے یہ مثال دے کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، ان تینوں بھائیوں میں سے اچھا کون ہوا؟ تو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ حضرت یہی سب سے چھوٹا اچھا ہوا کہ یہ کہتا ہے میں آپ کا تعاون کرنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے، امداد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم نے یہ مثال دے کر اب ذرا تفصیل ارشاد فرمائی۔ فرمایا بڑا بھائی یہ حقیقت کے اندر مثال تھی اپنے رشتہ داروں کی، گھر والی، اولاد، چچا، والد، ماں، انسان سب کچھ ان کے لیے کرتا ہے، لیکن مشکل گھڑی کے اندر موت کے وقت ان میں سے کوئی بھی اس کا تعاون نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں درمیانہ بھائی یہ مثال ہے مال و زر کی، جسے دن رات اس نے کمایا، سردی و گرمی کی پرواہ نہ کی، سفر و حضر کا خیال نہ کیا، صحت و مرض کی پرواہ نہ کی، وہ دن رات ٹکا پیسہ جمع کرتا ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ اپنے مال کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا تو کیا تعاون کر سکتا ہے؟ مال کہتا ہے میں تیرا کوئی تعاون نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کفن کی چادریں مل جائیں گی اور قبر بنانے والے کی مزدوری میں ادا کر دوں گا۔ پہلوان میرا خیال ہے نیند رہی، ایک بابا نیند رہے یا ایک کاکا نیند رہے۔ اللہ کا نام اونچا چاہو تاکہ نیند اکھڑے۔ اللہ اور ذوق سے اللہ 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 جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ درمیانہ بھائی مثال ہے مال و زر کی، وہ کہتا ہے کہ مرتے وقت میں کفن کے پیسے ادا کر سکتا ہوں، قبر کھودنے والے کی مزدوری ادا کر سکتا ہوں، باقی اور میں تیرا کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ چھوٹا بھائی مثال ہے اعمال صالحہ کی، یہ مثال ہے قرآن کی، یہ مثال ہے نماز کی، یہ مثال ہے روزے کی، یہ مثال ہے صدقات و خیرات کی، یہ مثال ہے زکوٰۃ و حج کی، کہ جب آخری وقت ہوتا ہے انسان اپنے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ تم میرا کیا تعاون کر سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے میرا بھائی اللہ کا بندہ جو حق تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا، لیکن میں تیرا ہر قدم پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قبر میں بعد کے اندر جائے گا، میں پہلے وہاں موجود ہوں گا، پلسرات پر تو بعد میں جائے گا، میں وہاں پہلے تیری انتظار کروں گا، بوقت موت تیرے اوپر فرشتہ بعد میں آئے گا، میں رحمت کا سایہ پہلے سے کرنا شروع کر دوں گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو اور عزیزو، اللہ کے پیغمبر نے عبادات کی اہمیت کو بیان کیا یہ مثال دے کر کہ جن عبادات کو
آپ اور یہ عاجز معمولی سمجھ کر بے توجہی کے ساتھ ادا کرتا ہے، قبر کے اندر بھی یہی عبادات قائم آئیں گی، موت کے وقت بھی یہ عبادات کام آئیں گی، اور میدان قیامت کے اندر بھی قرآن اور عبادات صالحہ کام آئیں گی۔